بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 مئی 2021 بروز بود 30 رمضان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور بدلتے حالات بدلتے قانون پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی ویکسین کی، بات ہوگی وزٹ ویزا والوں کی، بات ہوگی بہت سی اہم اپڈیٹس فلائٹس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ آپ کے سوالات جوابات اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ عید کے خطبے میں ویکسین کی اہمیت اجاگر کی جائے گی۔ سعودی عرب میں وزیر اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی عبداللطیف آل شیخ نے سعودی عرب کے تمام خطیبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس سال عید الفطر کے خطبے میں کرونا ویکسین کی اہمیت اور ضرورت اجاگر کریں۔ عید کی نماز ادا کرنے والوں کو آنے کے لیے پہلی فرصت میں ویکسین لینے کی ترغیب دیں۔ انہیں بتائیں کہ ملک میں معمولات زندگی کی جلد از جلد بحالی کا سب سے مؤثر طریقہ اور مساجد کی اصل شکل میں بحالی کا بہترین راستہ ویکسین ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے سعودی خطیبوں کو ہدایت کی کہ وہ عید کے خطبات میں لوگوں سے کہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں، بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں، حفاظتی ماسک کا استعمال کریں، عید تقریبات میں کرونا SOPs کے حوالے سے غفلت نہ برتیں۔ وزیر اسلامی امور نے یہ بیان وزیر صحت توفیق الربیہ کے اس ٹیلی گرام کے تناظر میں دیا جس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس سال عید الفطر کے خطبات میں عوام الناس کو کووڈ-19 ویکسین لینے کی ترغیب دی جائے۔ مسجد الحرام میں قیام اللیل میں خصوصی دعا کے خصوصی مناظر۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں رمضان کی 29ویں شب کو قیام اللیل میں ختم قرآن ہوا اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ حرم انتظامیہ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان میں تراویح اور تہجد میں رمضان کی 29ویں شب کو قرآن پاک ختم کیا گیا تھا۔ رواں سال کورونا وائرس کی وبا پر کافی حد تک قابو پانے کے بعد کرفیو اور لاک ڈاؤن نہیں لگایا گیا، تاہم احتیاطی تدابیر کے تحت حرمین اور دیگر مساجد میں نماز با جماعت سمیت تراویح کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت اسلامی امور نے وزارت صحت کے حوالے سے جاری کردہ ضوابط پر عمل کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے اور اس کے خصوصی مناظر جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں۔ ریاض سے جدہ آنے والی پرواز میں 7 ماہ کے بچے کی ہلاکت۔ ریاض سے جدہ آنے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز میں ایک 7 ماہ کا بچہ ہلاک ہو گیا۔ بچے کی ہلاکت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض سے جدہ آنے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز جدہ پہنچنے کے 1 گھنٹہ پہلے شیرخوار بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ فلائٹ میں اتفاق سے ایک ماہر امراض جو بچوں کے ڈاکٹر تھے وہ بھی موجود تھے، جنہوں نے بچے کو میڈیکل امداد فراہم کرنے کی کوشش کی مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ بچے کو 12 منٹ تک مصنوعی تنفس دینے کی، آکسیجن دینے کی کوشش کی گئی مگر حرکت قلب بحال نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے بچے کی جان چلی گئی۔ جہاز کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے پہلے ہی کیپٹن نے گراؤنڈ کنٹرول کو بچے کی حالت کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، جس پر ایئرپورٹ پر موجود میڈیکل عملہ رن وے پر پہنچ گیا، جنہوں نے جہاز کے رکتے ہی بچے کا معائنہ کر کے اس کے مرنے کی تصدیق کر دی۔ بچے کی نعش کو شاہ فہد ہسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ کرونا ضوابط کی خلاف ورزی پر نئے جرمانے اور نئی سزائیں کون کون سی ہیں؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گزشتہ سال سے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والے جرمانوں اور سزا کے لائحہ عمل میں تبدیلی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ گزشتہ سال کورونا سے محفوظ رکھنے کی خاطر سماجی فاصلے کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے اور دیگر ضوابط پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے جن جرمانوں اور سزاؤں کی فہرست جاری کی گئی تھی ان میں سے بعض کی شقوں کو تبدیل کیا گیا ہے تاکہ ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ مقرر کردہ ضوابط میں بنیادی طور پر 3 جو نکات ہیں جس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہجوم یعنی زائد لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا۔ اس شق کے مطابق اگر کسی جگہ پر ایک ہی خاندان کے افراد مقررہ تعداد سے تجاوز کرتے ہیں یا ان کی رہائش گاہ مشترک نہ ہونے کی صورت میں جو جگہ کا مالک ہے یا ذمہ دار پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ رہائش گاہ، فارم ہاؤس یا کسی محلے میں یا کھلے مقام اور تفریح گاہوں کے علاوہ ریسٹ ہاؤسز میں ایک وقت میں مقررہ تعداد سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر 15,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کی تقریب میں جس میں شرکاء کی تعداد مقررہ حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے ذمہ دار کو 40,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ رہائش گاہوں یا زیر تعمیر عمارتوں، فارم ہاؤسز، مقررہ تعداد سے زائد کارکنوں کی موجودگی پر بھی 50,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
نئے لائے عمل کی شک بے میں کہا گیا ہے کہ نجی اداروں کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ وہ ضوابط کی مکمل طور پر پابندی کریں اور اس سلسلے میں جو مقررہ ضوابط ہیں، جو SOPs ہیں، اس کی خلاف ورزی کرنے پر کمپنی یا ادارے کو سیل کرنے کے علاوہ جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ شعبے کی کمپنیوں یا اداروں کی انتظامیہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ تقریبات کی انعقاد سے اجتناب برتیں، کارکنوں کی صحت جانچ کے لیے مقررہ اپلیکیشن کے استعمال کو لازمی بنائیں، کسی بھی ایسے کارکن کو کام کی اجازت نہ دی جائے جو وائرس کا شکار ہو، ادارے کے مرکزی داخلہ دروازے پر جسمانی ٹیمپریچر چیک کرنے کا اہتمام کیا جائے، کارکنوں کو ماسک استعمال کرنے کا پابند بنایا جائے، تجارتی مراکز سپر سٹور میں خریداری کے لیے ٹرالیوں کی مستقل طور پر سینیٹائزنگ کو یقینی بنایا جائے۔ ایسے ادارے جہاں کارکنوں کی تعداد 1 سے 5 تک ہو، وہاں ضوابط پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں 10,000 ریال جرمانہ اور دکان یا ادارے کو 5 دن کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ ایسے ادارے جہاں کارکنوں کی تعداد 6 سے 49 تک ہو، وہاں خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں جرمانہ 20,000 ریال، جبکہ دکان یا ادارہ 5 دن کے لیے بند کیا جائے گا۔ وہ ادارے جہاں کارکنوں کی تعداد 50 سے 250 تک یا 249 تک ہوگی، ان پر جرمانہ 50,000 اور 5 دن کے لیے ادارے کو سیل کیا جائے گا۔ تجارتی اور پبلک مقامات پر پارکنگ کی خلاف ورزی پر جرمانے۔ سعودی حکومت نے تجارتی اور پبلک مقامات کی پارکنگ کے استعمال اور خلاف ورزیوں پر جرمانے مقرر کر دیے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں کابینہ نے اپریل کو پارکنگ کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی منظوری دی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی حکومت نے جرمانے پر اعتراض کا اختیار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف ورزی پر جرمانے کی اطلاع ملنے کے 60 دن کے اندر اندر متعلقہ کمیٹی کے سامنے اعتراض پیش کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ سرکاری فیصلے کے مطابق 1 یا اس سے زیادہ کمیٹیاں اس حوالے سے بنائی جائیں گی اور ہر کمیٹی کم از کم 3 لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی میں اعتراضات پر غور کرنے کے لیے قانونی مشیر کی شرکت لازمی ہوگی۔ سعودی حکومت نے کمیٹی پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ جرمانے کے فیصلے کے خلاف جو اس کا معاملہ ہے 60 روز کے اندر اندر نمٹا دے۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے پبلک اور تجارتی مقامات کی پارکنگ کے غلط استعمال کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ ان کے جرمانے 100 ریال سے لے کر 900 ریال تک ہیں۔ وزٹ ویزے میں توسیع کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ ہاجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں۔ وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ جوازات کی سروس رسائل اور طلبات پر ویزے کی مدت میں توسیع کی درخواست دی ہے مگر ویزے میں توسیع نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ رسائل اور طلبات کے آپشن کے ذریعے مرحلہ وار معاملے کو متعلقہ اہلکار دیکھتے ہیں، جس کے بعد دستاویزات مکمل ہونے پر ویزے کی مدت میں توسیع کر دی جاتی ہے۔ یاد رہے وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے مقررہ فیس جمع کرانے کے ساتھ ہی میڈیکل انشورنس حاصل کرنا بھی لازمی ہے۔ بعض افراد میڈیکل انشورنس حاصل کیے بغیر محض فیس جمع کرانے کے بعد توسیع کے لیے درخواست دے دیتے ہیں، اس لیے یہ لازمی ہے کہ درخواست دینے سے پہلے جو درکار مراحل ہیں وہ مکمل کریں۔ اس کے بعد اگر ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہو تو اس صورت میں رسائل اور طلبات کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے درخواست کے ساتھ میڈیکل انشورنس کا سرٹیفکیٹ اور جمع شدہ فیس کی کاپی بھی اپلوڈ کریں۔ ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہونے کا دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جس کمپنی کے ذریعے میڈیکل انشورنس کرائی گئی ہو اس کی جانب سے انشورنس پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں لنک نہیں کیا گیا، یا وہ کمپنی اس بات کی مجاز نہ ہو جس کے باعث مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضروری ہے کہ میڈیکل انشورنس کی پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جس کمپنی کی پالیسی لے رہے ہیں وہ منظور شدہ ہے، اور پالیسی لینے کے بعد یہ دریافت کیا جائے کہ پالیسی کتنی دیر تک جوازات کے سسٹم میں لنک ہو جائے گی۔ جوازات کے سسٹم رسائل اور طلبات کے ذریعے 3 دن کے اندر اندر معاملے کی جانچ کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی ہفتہ وار تعطیلات کے دوران اور اس کے علاوہ ورکنگ ڈیز کے دوران اس کے لیے ایک ہی درخواست کو بار بار اپلوڈ مت کریں۔ دستاویزات مکمل ہونے کی صورت میں ویزے کی مدت میں توسیع کی سہولت ابشر پر بھی موجود ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن 71 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلائے گی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے کہا ہے کہ پیر 17 میں سے تمام ممالک کے لیے سفر کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے سعودیہ کے رابطہ آفیسر انجینئر عبداللہ الشہرانی نے کہا کہ سعودی عربین ایئر لائن 71 اندرون ملک اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلانے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ سعودیہ اپنے نیٹ ورک کے مطابق پروازیں چلائیں گی، اس سے وہ ممالک مستثنیٰ ہوں گے جو اپنے یہاں
परवाज़ों पर पाबंदी लगाए हुए हैं। अल-शहरानी ने मुसाफिरों से कहा कि वो कोरोना वबा के पेश नज़र सफ़र से पहले सऊदी अरबियन एयरलाइन की वेबसाइट saudiya.com विजिट करते रहें। इस पर अपडेट का सिलसिला जारी है। वेबसाइट पर सऊदीया की परवाज़ों से मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात सरकारी ज़राए से पेश की जा रही हैं। उन्होंने कहा बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को वज़ारत सेहत और मुतल्लिका इदारों के मुकर्रर करदा ज़वाबित और पाबंदियों का लिहाज करना होगा। इसके अलावा उस मुल्क की पाबंदियों का एहतराम भी करना होगा जहाँ वो जा रहे हैं। अल सऊदिया के राब्ता ऑफिसर ने बताया कि तवक्कल ऐप में मुसाफिर की पोजीशन चेक की जाएगी। सिर्फ वही लोग सफ़र कर सकेंगे जिनकी बाबत तवक्कल एप्लीकेशन में लिखा हो कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुआ या कोरोना से जो मुतासिर होकर शफायाब हो चुका हो या वैक्सीन याफ्ता लिखा हुआ हो। उन्होंने कहा जो लोग कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ले चुके हों और वो सऊदी अरब के मुतल्लिका सेहत हुकाम की हदायत के मुताबिक सफ़र कर सकते हैं, बशर्ते के पहली खुराक पर 14 दिन गुजर चुके हों और ये बात तवक्कल एप्लीकेशन के रिकॉर्ड में आ गई हो। अल-शहरानी ने बताया कि 71 एयरपोर्ट्स के लिए सऊदीया के तैयारी सैनिटाइजिंग की कार्रवाई कर चुके हैं और बलाए बनफशी शुआ जिसको UVC अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी कहते हैं उससे तैयारों को सैनिटाइज किया जाएगा। ये आला अस्पतालों में ऑपरेशन रूम को सैनिटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब सऊदी एयरलाइन के तैयारे भी इसी से सैनिटाइज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 28 लोकल और 43 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें चलेंगी और 95 में से 71 एयरपोर्ट्स के लिए सऊदीया की परवाज़ें मुहैया होंगी। इसके अलावा कैंसिलेशन, रिजर्वेशन और रिफंड पॉलिसी के बारे में उनका कहना है कि मुसाफिरों को मुकर्रर वक्त पर सफ़र का प्रोग्राम कैंसिल करने की सूरत में रिजर्वेशन कैंसिल करानी होगी और टिकट के हवाले से फौरी कार्रवाई करना होगी। रिजर्वेशन कैंसिल कराने वाला नया रिजर्वेशन भी करा सकता है और टिकट वापस भी कर सकते हैं। अल-शहरानी ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के शहरियों के सफ़र के हवाले से सवाल पर बताया कि 18 साल से कम उम्र के सऊदियों को सफ़र से पहले सामा के यहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल इंश्योरेंस स्पेशल स्कीम हासिल करना होगी। एक और अपडेट, मुस्तस्ना ज़ुमरों के गैर मुल्कियों को सऊदी अरब पहुँचने पर PCR टेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों मुस्तस्ना ज़ुमरों वालों में कोरोना वैक्सीन याफ्तान और बगैर वैक्सीन वालों को PCR सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ये सर्टिफिकेट परवाज़ से 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने इस बात से पाबंदी से सऊदी अरब के हवाई अड्डों से ऑपरेट करने वाली तमाम एयरलाइंस को इतला दे दी है। ये फैसला वज़ारत दाखिला के नए बयान के तनाजुर में किया गया है। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा है कि ऐसे ममालिक जिनसे आमद पर पाबंदी नहीं उठाई गई है वहाँ से आने वाले जो मुस्तस्ना ज़ुमरे हैं उसमें शामिल गैर वैक्सीन याफ्ता लोग और गैर मुल्की मुसाफरों पर जो क्वारंटाइन की पाबंदी होगी उन्हें उनके खर्च पर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसमें उनके अखराजात टिकट में शामिल होंगे। कोविड-19 वायरस से पैदा होने वाले खतरात को कवर करने वाली मौसर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी हासिल करना होगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने फ़ज़ाई कंपनियों से कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की मुसाफिर मुस्तसरा ज़ुमरों में शामिल वैक्सीन याफ्तान और वैक्सीन ना लेने वालों को PCR हासिल करने का पाबंद बनाएं। सर्टिफिकेट सफ़र के वक्त से 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। PCR 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, जबकि वैक्सीन याफ्ता गैर मुल्कियों और वज़ारत सेहत की मंजूर शुदा वैक्सीनों में से किसी वैक्सीन की तमाम खुराक लेने वाले मुस्तस्ना ज़ुमरों में शामिल अफराद को क्वारंटाइन की पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है, बशर्ते कि वो सऊदी अरब पहुँचने से पहले और पहुँचने के बाद वैक्सीन का सरकारी सर्टिफिकेट पेश करें। महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम फ़ज़ाई कंपनियों पर पाबंदी लगाई है कि वो वज़ारत सियाहत के मंजूर शुदा होटलों और रहायशी मराकज़ के साथ क्वारंटाइन किए जाने वाले गैर मुल्कियों और मुस्तस्ना ज़ुमरों में शामिल उन अफराद की रहाइश के मुआहदे करें जिन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन किया जाना ज़रूरी है। क्वारंटाइन के 6ठे दिन टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट मनफी आने पर उन्हें क्वारंटाइन से फ़ारिग कर दिया जाएगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा इन पाबंदियों पर अमल दरामद जुमेरात 20 मई 2021 से होगा। याद रहे, महकमा शहरी हवाबाजी सऊदी हवाई अड्डों से सफ़र करने वालों के लिए मुकम्मल सेहतमंद माहौल फ्राहम करने की गर्ज से कोरोना SOPs पर अमल करा रहा है। महकमा शहरी हवाबाजी ने मुसाफरों के केयर सेंटर में 24 घंटे राब्ता चैनल 8001168888 कायम कर दिया है। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कोरोना से 13 हलाकतें, 1000 के करीब नए केसेस। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मज़ीद 999 केसेस की तस्दीक, जबकि इस मोहलक वायरस से एक ही दिन में 13 हलाकतें हुई हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मंगल 11 मई को रियाद रीजन में मुसद्दका कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा रही, जहाँ 352 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मक्का मुकर्रमा रीजन में मरीज़ों की तादाद 260 रही, मशरकी रीजन में 120 और मदीना मुनव्वरा में 54 रहे। रियाद की फर्नीचर वर्कशॉप में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया।
सऊदी दारकूमत रियाद के अल-तवीक मोहल्ले में वाक़ फर्नीचर के वर्कशॉप में पीर को लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया था। वर्कशॉप से उठने वाली आग के शोले और धुएं के बादल आसमान से बातें कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में कहा कि आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।